اللہ کے ساتھ دوستی میں انسان پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کو تنہائیوں سے پھر ڈر نہیں لگتا۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات بعض اوقات انسان کو خود تنہا کر دیتی ہے کیونکہ وہ خود تنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی یہ صفت ہے کہ وہ تنہائی میں، گوشہ نشینی میں رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب انسان کو بھی تنہا کر دے گی۔ اسے تنہائیوں سے انسان کو ڈر نہیں لگے گا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جب میں اکیلا ہوں تو میرے ساتھ میرا دوست موجود ہے۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنا دوست بنا لے۔ اکثر خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو طنز کے نشتر سننے پڑتے ہیں، سخت رویوں کا سامنا رہتا ہے، بدتمیز لوگوں سے پالا پڑ جاتا ہے۔ ایسے ان کی زندگی سٹک ہو چکی ہوتی ہے کہ جب وہ شادی کر کے اپنے سسرال آ جاتی ہیں تو یہاں پر اس کا خامند اور جو ساس ہے وہ نہیں ٹکنے دیتی، اور جب وہ واپس گھر اپنے جاتی ہے تو وہاں پر اس کو بھابیاں نہیں ٹکنے دیتی۔ نہ وہ اس گھر کی رہتی ہے، نہ وہ اس گھر کی رہتی ہے، وہ بیچ میں پھنس جاتی ہے۔ یہ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا زندگی ایک جہنم بن جانا، یہ اس قدر وہ مشکل ترین اس پہ حالات ہوتے ہیں۔ تو اوپر سے اس کو سخت رویوں کا سامنا کرنا پڑے، طنز کے نشتر سننے پڑے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی دوست ہو تو اس کی آنکھیں کبھی نم نہیں ہوں گی کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ کوئی ہو نہ ہو وہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جب انسان کو اپنا دوست بنا لیتی ہے تو وہ اسے اتنا قریب کر لیتی ہے کہ انسان کے لیے ہر شے بے معنی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ کون سا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کے آنکھوں سے پہلا پردہ جو روحانیت کا ہے وہ اٹھا دیتا ہے۔ اس کے سٹیجز ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو بڑا گہرا بنایا ہوا ہے۔ انسان کو جس نے سمجھ لیا اس نے خدا تک جانے کا رستہ سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تک جانے کا رستہ انسان کے اندر سے جانا ہے، یہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا امر ربی انسان کے اندر پھونکا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کی ذات تک کیسے پہنچنا ہے، اللہ کی ذات سے دوستی کیسے کرنی ہے۔ انسان کے اندر چار پردے ہیں، چار سٹیجز ہیں۔ وہ کون کون سی سٹیجز ہیں؟ نمبر 1، یہ چار عالم کہہ لیں آپ، عالم ناسوت۔ یہ انسان کی وہ سٹیج ہے جو انیشن ہے، سب سے پہلی ابتدائیہ۔ اس کے بعد آتا ہے فرشتوں والی سٹیج یعنی عالم ملکوت۔ یہ کبھی نا میں الگ ویڈیو میں ان چاروں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا کہ یہ آخر عالم ہے کیا۔ ایک عالم ناسوت ہے، یہ ایک پردہ ہے انسان کا۔ ایک عالم ملکوت ہے، یہ بھی انسان کے اندر ہی موجود ایک پردہ ہے۔ ایک عالم جبروت ہے، یہ بھی انسان کے اندر موجود ایک پردہ ہے۔ اس کے بعد عالم لاہوت ہے، یہ بھی انسان کے اندر موجود ایک پردہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے عالم لاسوت، کیونکہ ہم ابتدائیہ کی بات کرنے لگے کہ پہلا پردہ آنکھوں سے اللہ کب ہٹاتا ہے۔ عالم ناسوت کیا چیز ہے؟ عالم ناسوت سے مراد یہ سمجھ لیں آپ کہ جیسے آپ کا ظاہری وجود ہے نا، یہ دنیا ہے، یہ ایک عالم ہے، یہ ناسوت ہے۔ ظاہری وجود اور دنیا، اس عالم میں آپ کو شریعت پہ چلنا پڑے گا، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، نیک عمل کرنے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا ہے، اپنی خواہشات کو قابو کرنا ہے۔ اس عالم میں آپ کا سب سے بڑا جو دشمن ہوگا نا اسپرچولیٹی میں، وہ آپ کا نفس ہوگا، وہ بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ انسان کے اندر شیطان بھی موجود ہے، انسان کے اندر نفس بھی موجود ہے، انسان کے اندر اللہ کا امر بھی موجود ہے۔ دیکھو کتنا کچھ ہے آپ کے اندر۔ آپ کے اندر قلب بھی موجود ہے، اور آپ کا قلب صرف خون کو پمپ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ کا قلب ایک مرکز ہے جو اللہ کے امر کا مرکز ہے۔ جو آپ کے اندر جہان بستا ہے نا، اس جہان کا جو مرکز ہے وہ آپ کا قلب ہے، آپ کا مائنڈ نہیں ہے، وہ بھی موجود ہے۔ تو عالم ناسوت میں جب انسان ابتدائیہ انسان کا ہوتا ہے تو سب سے پہلے انسان جو ہے نا اپنے نفس کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی خواہشات کو، چھوٹی بات کروں نا، اپنی خواہشات کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ جو انسان دنیا کے تلخ رویوں کو دیکھتا ہے نا، جیسے خواتین خاص کر، جیسے میں وہ کنڈیشن بتائی ہے، جو بار بار ان رویوں کا سامنا کرتی ہے، اس کے بعد اپنی خواہشات کو وہ مارنا شروع کر دیتی ہے۔ کسی کی خاطر اپنی خواہشات کو، اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو چھوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ سچے دل سے عبادت کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے مین چیز ہے، اس کو باتیں کرتی ہے، ان کو دکھ سناتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بندہ ہر بات اپنی شیئر کرتا ہے، خوشیاں شیئر کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے روتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ جب میری طرف آپ ایک قدم بڑھو گے نا تو میں 70 قدم تمہاری طرف چل کے آؤں گا۔ اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات جب آپ کی طرف بڑھے گی نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بڑھنے سے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔
یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف ایک کہاوت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھو تو اللہ 70 قدم بڑھ کے، جس پہ ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی طرف بڑھنا ہے، وہ ایک سپریم پاور ہے، اس کے اثرات آئیں گے آپ کی باڈی پہ وہ اثرات کیسے آئیں گے؟ وہ اثرات پہلے آپ کے باطن پہ آئیں گے، جو میں نے بات کی نا کہ پردہ کیسے اٹھے گا آپ کے باطن میں اللہ کا امر موجود ہے، امر ربی، جس کے اندر یہ خوبی ہے، یہ کوالٹی ہے کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ وہ آپ کے ظاہر سے، آپ کے ظاہر کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیسا ہے، اس سے بات کرنا کیسا ہے، اس کو دیکھنا کیسا ہے، اس کی دوستی کیسے ہے، لیکن آپ کے اندر موجود امر ربی کو یہ سب کچھ پتہ ہے، کیونکہ عہد الست اس نے کیا ہوا ہے، وہ عالم الست میں اللہ کے سامنے تھا، اس نے دیکھا ہوا ہے، اس کی پیاس ہے، خود خدا کا عرفان۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی طرف بڑھے گی تو آپ کے اندر جو امر ہوگا نا، اس کو سمجھو خوراک ملنا شروع ہو جائے گی، وہ گرو کرنا شروع کر دے گا، ایک بیج ہے جو پروان چڑھنا شروع کر دے گا۔ جب وہ پروان چڑھنا شروع کرے گا نا، تو آپ کو آٹومیٹیکلی دل کرے گا کہ آپ تنہائی میں چلے جاؤ، آپ تنہائیوں میں بیٹھ کے خدا کو یاد کرنا شروع کر دو گے، وہ کروائے گا آپ سے سب یہ کام۔ آپ اس دنیا سے آپ کا لگاؤ، آپ کی لگن کم ہو جائے گی، آپ کا ڈپریشن ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ، میں نے بولا نا آپ کو، جو اگر کوئی تلخ رویہ دیکھنا بھی پڑے گا آپ کو پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی دوستی کس کے ساتھ ہونے والی ہے، جو آپ کے ہر مشکل کو آسان کر دے گا، ہر کام کو آسان کر دے گا۔ تو اللہ کا جو امر ہوگا نا، وہ آپ کو تنہائی میں لے کے جائے گا، اور آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب باتیں ہوں گی نا، تو آپ یقین مانیں آپ کا قلب جو ہے اتنے سکون میں چلا جائے گا، کیونکہ اس کا مرکز قلب ہے آپ کا، اور اس قلب کے اوپر اللہ فرماتا ہے نا کہ میں دلوں میں رہتا ہوں، اس قلب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کی نور ہدایت جو ہے نا وہ نازل ہوگی، اس کا پہلا قطرہ جو ہے نا آپ کے قلب پہ اترے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آہستہ آہستہ آپ کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آہستہ آہستہ آپ کا عمر گرو کرتا رہے گا، اس میں آپ کو نفس کے ساتھ بار بار یہاں پہ آ کے نا، شیطان جب انسان اپنی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو شیطان ذات کے بہت خلاف ہے، یہ وہ ذات کا علم ہے جس کی طرف انسان ٹریول اپ کرنا شروع ہو گیا، اس کا طریقہ کار یہ ہے۔ تو جب شیطان جو ہے نا، یاد رکھو شیطان ابلیس، اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بولا تھا آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کیا۔ اگر اللہ رب العزت اسے یہ بولتا نا کہ مجھے سجدہ کر، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، تو ابلیس نے انکار نہیں تھا کرنا۔ تو اس سے کیا مراد ہوئی کہ وہ اللہ کے خلاف نہیں ہے، شیطان اللہ کا دشمن نہیں ہے، اللہ کو وہ سجدہ کرنا چاہتا تھا۔ سب سے بڑا دشمن انسان، وہ انسان کا دشمن ہے، انسان کی ذات کا دشمن ہے۔ تو جو بندہ اپنی ذات میں اترنے کی کوشش کرے، اپنی ذات کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو شیطان کو بڑی تکلیف ہے، اس لیے وہ انسان کے وجود کے اندر داخل ہو کے اسے روکتا ہے۔ تو آپ کا پالا پڑے گا پھر اس ابلیس کے ساتھ بھی، لیکن اس وقت پھر گھبرانے کی انسان کو ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کا پہلا ہاتھ بڑھا چکا ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا دیتا ہے نا، اللہ اسے پھر رستے میں نہیں چھوڑتا، وہ اس عشق کے میدان میں اسے اتارتا ہے اور اسے اینڈ تک لے کے جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے جب آپ کا قلب سکون میں ہوگا تو اس کے اثرات آپ کی باڈی پہ آئیں گے، اور آپ خواب کی صورت میں پہلا جو ہے نا وہ جلوہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ دیکھیں گے، اور یہاں سے انسان کا اللہ سے دوستی کا جرنی سٹارٹ ہوتا ہے۔